تو زوال امت کے دو سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ پہلا سبب حب الدنیا اور دوسرا سبب کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دی جائے گی اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم سامعین کرام، آپ نے خطبہ جمعہ ہمارا سنا ہوگا اور آپ نے اس کو یوٹیوب چینل پر دیکھا ہوگا اور سماعت بھی فرمایا ہوگا۔ میں نے جمعے کی حیثیت کے تعلق سے 50 منٹ کے اپنے جمعے کے خطبے میں کچھ اہم باتیں ذکر کی تھیں۔ آج میں دنیا کی حیثیت ہی کے تعلق سے کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جمعہ کا خطبہ جو آپ نے سنا تھا، جس کا موضوع تھا دنیا کی حیثیت، وہ پارٹ 1 تھا، اور آج آپ تھوڑی دیر کا جو درس سن رہے ہیں وہ دنیا کی حیثیت کا پارٹ 2 ہے۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے ٹوائلٹ سے مثال دی تھی، گھر اور مکان سے مثال دی تھی کہ انسان جب مکان بناتا ہے تو اس میں ایک ٹوائلٹ بھی بناتا ہے، لیکن جو محبت وہ مکان سے کرتا ہے وہ ٹوائلٹ سے نہیں کرتا، بلکہ ٹوائلٹ کو صرف دنیا اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا پورا ذہن اور پورا دل و دماغ اپنے مکان میں لگاتا ہے۔ بس وہی حیثیت دنیا کی ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کی حیثیت کشتی کی طرح ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے انسان بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن جب تک پانی کے ارد گرد کشتی رہتی ہے اور اس کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی ہے، رواں دوا رہتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی اس کشتی کے اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ کشتی اپنے اندر پانی کو سوار کرتی ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے، اور جو لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتی ہے۔ دنیا جب تک ہمارے ارد گرد ہے تب تک ہم دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا کو ہم نے اپنے سر کے اوپر سوار کیا اور دنیا کو ہم نے ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت دی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم غرق ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا سائے کی مثل ہے۔ جب تک ہم اس سائے کو دیکھیں گے اور اس سائے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو سایہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ہم سائے کو پکڑنا چاہیں گے تو سایہ پکڑ میں نہیں آئے گا۔ ہم جتنی تیز رفتار سے بھاگیں گے سایہ ہم سے دگنی رفتار سے بھاگے گا۔ ہم سائے کو نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم سائے کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ بس ہم اگر سائے کو اپنے پیچھے کر لیں اور ہم سائے کے مخالف سمت اگر ہم دوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم دوڑ رہے ہیں، سایہ ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ہم جتنا تیز دوڑیں گے سایہ ہمارا پیچھا کرے گا لیکن ہم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ بس دنیا کو ہم اپنے پیچھے دوڑائیں، ہم دنیا کے آگے دوڑنے کی کوشش نہ کریں، ہم دنیا کو اپنے پیچھے دوڑائیں۔ جب ہم دنیا کو اپنے پیچھے دوڑائیں گے تو دنیا ہمارے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتی ہے، اور جہاں ہم دنیا سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انسان کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہماری یہ ضرورت پوری ہوئی لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا،
کل ہماری اور دوسری ضرورتیں کل وہ پوری ہوں گی، پھر ہم تیسری چیز کی ہم خواہش کرنے لگیں گے۔ کیونکہ دنیا کی چیز ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے۔ سچ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لتبغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس، اگر انسان کے پاس، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مال کے 2 گودام بھی ہوں، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مال و دولت کے جنگل بھی ہوں، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اگر 2 گودام بھی ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا کہ تیسرا گودام اور ہوتا، 2 اسٹور بھی ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے پاس تیسرا اسٹور اور ہوتا۔ کوئی چیز ابن آدم کا پیٹ، انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، جب تک وہ مرے گا نہیں اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے بھگانا ہے۔ جب ہم دنیا کو ترک کریں گے، آگے کی طرف بھاگیں گے تو دنیا خود ہماری غلام بن جائے گی، دنیا ہمارے پیچھے پیچھے دوڑے گی، اور جب ہم دنیا کے آگے دوڑیں گے تو ہم دنیا کو کبھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ امت مسلمہ اور امت اسلامیہ کے زوال کے 2 اسباب بتائے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امت کے زوال کے اسباب بہت سے اسباب ہیں، ان میں 2 سبب ایسے ہیں جس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ 2 اسباب اس امت کے زوال کے اسباب ہیں۔ یہ ہماری جو امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ 2 سبب اس کے اندر پیدا ہو گئے تو وہ زوال کی طرف چلی جائے گی، وہ بربادی کی طرف جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ پر غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لک اکلت علی قصتها، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ہی پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ جب لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اور کھانے پر انوائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کھانے والے کس طریقے سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کس طریقے سے تھوڑی دیر میں وہ سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ دنیا کی ساری قوموں سے مراد اسلام دشمن عناصر، فرقہ پرست تنظیمیں اور مسلمانوں کو کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھنا ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ تمہاری ہلاکت کے لیے، وہ تمہاری بربادی کے لیے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو ترقی نہیں کرنے دیں گی۔ وہ نہ اجتماعیت تم کو ایک ساتھ تمہیں اکٹھا ہونے دیں گی، نہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ تمہیں رہنے دیں گی۔ وہ چاہیں گی کہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد پارا پارا ہو جائے، شیرازہ بکھر جائے، تمہیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کریں گی۔ وہ ساری آج سیکولر جماعتیں بھی چاہے وہ کتنا مسلموں کی ہمدردی کا دعویٰ کرتی ہوں، آج وہ سب ہماری بربادیوں کے مشورے کرتی ہیں، پلاننگ کرتی ہیں، اور ہمیں اور انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر ہمیں اٹھنے نہیں دیتی ہیں۔ سیاسی طور پر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں، اجتماعی طور پہ ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں، دینی طور پر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ آج دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں۔ فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصتها، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلۃ یومئذ نحن، پوچھنے والے نے پوچھا، کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جواب دینے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، تعداد اس وقت ہماری کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، کروڑوں کی تعداد میں ہوگے تمہاری اکثریت ہوگی، تعداد میں کمی نہیں ہوگی، لیکن زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر کیوں پل پڑیں گی؟ غصاء ان کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت
کوڑے اور کرکٹ خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جیسے ہوا چلتی ہے اور کوڑا کرکٹ اڑ جاتا ہے، سمندر کے اندر کوڑا کرکٹ بہتا ہے اور سمندر کی موجیں اور لہریں اپنے من اور مرضی کے موافق اس کو جہاں چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں، اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہوگی۔ تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوگے، تمہارا اقتدار نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی من مرضی اور اپنی مرضی کے موافق تمہیں ڈانس کرائیں گی اور نچائیں گی اور تمہیں گھمائیں گی، جہاں موڑیں گی تم وہاں مڑو گے۔ فرمایا غصاء ان کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے دشمنوں کا رعب و دبدبا، دشمنوں کا جو تمہارا جو رعب و دبدبا دشمنوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا ختم کر دے گا۔ تمہارے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، غیر مسلم تنظیمیں ہیں، اور تمہاری جو دشمن جو تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری تنظیمیں اور لوگوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وہ نڈر ہو چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری حالت دیکھ رہے ہوں گے، تمہارا ذلیل ہونا دیکھ رہے ہوں گے، تمہارا پستی میں جانا دیکھ رہے ہوں گے، دین سے تمہاری دوری دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور تمہارا دبدبا ختم کر دیں گی، تمہاری ہیبت ختم کر دیں گی۔ وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبُكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں کے اندر کمزوری کو داخل کر دے گا۔ وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ پہلی چیز دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا، اور دوسری چیز تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، سوال کرنے والے صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ یہ تو ایک نئی چیز سن رہے ہیں، یہ وہن کیا ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا، وہن ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرماتے ہیں وہی ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں، یہ وہن اور کمزوری، یہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دے گا، دنیا کی محبت تمہارے اندر ڈال دے گا، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ آج دنیا کی محبت اتنی ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے کہ آج دنیا کمانے کے لیے ہم اپنی دکانیں بند نہیں کر سکتے، اذان کے وقت ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں، ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، ہم پہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو سکتی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور دنیا کمانے کی محبت ہمارے دل میں ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اس کے آگے دین کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے زوال امت کی، تمہارا زوال یہیں سے شروع ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین دنیا کی محبت پیدا کر دے گا، اور جب دنیا دین سے زیادہ غالب آ جائے ہمارے اوپر، جب دنیا زیادہ غالب آ جائے تو سمجھ لو ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے، ہماری بربادی شروع ہو چکی ہے۔ تو پہلی چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دی جائے گی، اور پھر فرمایا وکراہیت الموت، موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو پروان چڑھنے کے لیے اور چڑھانے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی جانوں سے اتنی محبت ہونے لگے گی کہ ہم دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا ہمیں معیوب لگے گا، ہم دم دبا کر اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے، تو سمجھ لو کہ تمہاری بربادی کے دن شروع ہو گئے اور یہ امت زوال کی طرف اب چل پڑی ہے۔ تو زوال امت کے دو سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے بتائے ہیں، پہلا سبب حب الدنیا اور دوسرا سبب کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دی جائے گی اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، مذمت دنیا یا دنیا کی حیثیت کا یہ پارٹ 2 آج آپ کے سامنے ہے، ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے بتا دی ہے۔ ایک مسلمان کو دنیا سے کتنا دل لگانا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ صاحب اتنی تکلیفیں، یہ اتنی چیزیں، میرے پیارے ساتھیوں نبی اکرم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، مسلمانوں یہ دنیا، اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ ہی سمجھیے گا، اس دنیا کو اپنے لیے جیل ہی سمجھیے گا۔ آپ اس دنیا میں، اس دنیا کو تمہارے لیے جنت نہیں ہے، تم یہ عیش و آرام کے لیے نہیں آئے ہو، تم اس دنیا کے اندر عیش پرستی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مسلم شریف کی حدیث کے ان الفاظ پر غور کریے، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جیل آرام کی جگہ نہیں ہے، وہاں آپ کو جیل کے مینول کے حساب سے اٹھنا پڑے گا، وہاں کے حساب سے چلنا پڑے گا، وہاں کے حساب سے آپ کو گنتی دینا پڑے گی، اور پھر وہاں کے حساب سے آپ کو کام کاج کرنا پڑے گا۔ آپ جیل خانہ سمجھیے اس دنیا کو، مومن کے لیے یہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ جیسے جیل میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، جیل تکلیفوں کا گھر ہے، جیل کے اندر عیش و آرام نہیں ہے، آرام نہیں ملے گا، ایئر کنڈیشن آپ کو نہیں ملے گا سونے کے لیے، نرم گرم بستر نہیں ملے گا آپ کو سونے کے لیے، آپ کو وہی جیل کے مینول کے حساب سے ایک دری ملے گی، آپ کو وہیں پر ایک کمبل ملے گا پھٹا پرانا بدبودار، آپ اپنے موافق وہاں کپڑے نہیں پہن سکتے ہو، من موافق رہ نہیں سکتے ہو۔ جس طرح جیل میں تکلیفیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے دنیا بھی تکلیفوں کا گھر ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ الدنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کے اندر جو عیش و آرام مسلمانوں کو ملیں گے، مومنوں کو ملیں گے، میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کافروں کے لیے وہ سارے عیش و آرام مہیا کر دیے ہیں، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اسی وقت اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے اور دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اس دنیا کو جیل خانہ سمجھے گا، اس دنیا کو پریشانیوں کا گھر سمجھے گا، اور جہاں اس نے جنت بنانے کی کوشش کی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے نبی اکرم کا یہ فرمان کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کا مقام کیا ہے، اللہ کس نظر سے اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا من شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا احترام، اس دنیا کا وقار، اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اس دنیا سے کم اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ کیوں پلائے؟ دنیا اس کی، اور دنیا و ما فیہا، دنیا کی ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی، کیوں اپنے نافرمان اور ناشکر بندے کو اس سے فائدہ اٹھانے دے؟ ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلاتا، نہ پینے دیتا، لیکن وہ دنیا کو اس کے لیے جنت بنا دیا، دنیا کی ساری چیزوں کو عیش و آرام کی چیزیں کافر کے لیے بنا دیا۔ پانی بھی پیو، شربت بھی پیو، اور جتنا عیش و آرام کرنا چاہو کرو، اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے دنیا کی حیثیت، یہ ہے دنیا کا مقام اللہ رب العالمین کی نظر میں، اور اس دنیا سے ہم لو لگائے ہیں، اس دنیا میں ہم کھپے جا رہے ہیں، اس دنیا میں اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں، اس دنیا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار البقا تو ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی، دار البقا کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور اس دار الفنا میں ہمیں بس اتنا ہی اس دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پارٹ 3 انشاءاللہ آپ کے سامنے
سامنے بہت جلدی آئے گا۔ مذمت دنیا یا دنیا کی حیثیت کا یہ پارٹ 2 ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ دنیا سے ہمیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ضرور دعا کروں گا کہ اللہ دنیا سے ہمیں اتنا ہی لو لگانے کی اور دنیا سے ہمیں اتنا ہی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ آخرت کی اصل محبت، آخرت کی محبت ہے، اے اللہ وہ ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو دنیا میں بہتر ہوں، اچھی ہوں، خیر والی ہوں، اور اللہ آخرت کے اندر بھی جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔